السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. ربي زدنی علما. ربی اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ آج جو ہے ہم آل عمران کے آیت نمبر 133 سے آج کا لیسن سٹارٹ کریں گے. چلیں آپ سب جو ہیں جتنے نئے ورڈز ہیں اس کو آپ اچھے سے بہار کر لیں انشاءاللہ. چلیں آج کی آیت سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا، اور دوڑو اور جلدی کرو. اینڈ یو ریس، یعنی یو ہیو ٹو ڈو fasten yourself when you ساریو اور دوڑو. الا طرف مغفرتن، یعنی بخشش. مغفرتن بخشش، من سے ربکم اپنے رب سے. ربکم اپنا رب. وجنتن اور جنت. وجنتن اور جنت. عرضھا اس کا جو عرض ہے، اس کی جو چوڑائی ہے، اس کا جو ڈیامیٹر جو ہم بول سکتے ہیں وڈتھ ہے. عرضھا اور اس کا عرض. السماوات آسمانوں. السماوات آسمانوں. اور الارض اور زمین. الارض زمین. وعدت تیار کی گئی ہے. وعدت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اب اس کے اندر ہے ایک بڑا سائن ہے ہمارے لیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہ جلدی کرو، فاسٹن کوئک. کس کی طرف؟ بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف. کس کی؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. کس کی بخشش مانگنا ہے؟ اور اپنے رب سے. جو ہم گناہ کیے ہیں، جو ہم نے جو برے کام کیے ہیں، جو برے عمل کیے ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، ان تمام سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بخشش مانگنا ہے. کیا کرنا ہے اسے؟ مین کہ ہم اسے بخشش مانگے، اللہ کی طرف رجوع کریں، بھاگیں، دوڑیں اس کی طرف. ساری ہو یعنی دوڑنا کسی کی طرف، یعنی کسی کے لیے لپکنا. کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر دیکھ رہے ہیں کہ ایگزامپل لیں گے کہ کوئی آفر ہے، کچھ ہے تو دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ دوڑیں گے. صحیح ہے. وہ سپر مارکیٹ ہو یا جو بھی یعنی مال ہے کہیں بھی، وہاں دیکھتے ہیں کوئی بھی طریقے کا، یعنی جسٹ جنرل ایگزام کر رہے ہیں. ہاؤ یو فاسٹن اوور سیلف، کہ ہاں بھائی اب یہ کوئی آفر ختم ہو رہا تو اس کے پیچھے. ایسے ہی ہے جو سب سے بڑا ایک آفر ہے جو وہ ہے مغفرت. صحیح ہے. وہ ساری ہو الی مغفرت، یعنی دوڑو اور اس کی طرف جو ہے لپکو. مغفرت کی طرف یعنی بخشش کی طرف. من ربکم تمہارے رب کے. کیا ہے یہ رب کے پاس؟ وہ جنتن عرضھا، اور اس کے پاس کیا ہے وہ؟ ہم کیوں اس کی جنت کی طرف یعنی جب ہماری بخشش ہو جائے گی اور اس کی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اب وہ جنت کیا ہے؟ عرضھا السماوات والارض، یعنی اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی جو عرض ہے وہ کیسی ہے؟ السماوات والارض، یعنی جو آسمان اور زمین کے درمیان جو مسافہ ہے، جو ڈسٹنس ہے، یعنی اس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے. کیا ہم پہلے دیکھیں گے کہ کیا ہم یہ جنت یعنی آسمان کو ہم پہلے دیکھیں ہیں؟ Do we know what is the distance from our earth to the first sky? Do we know? We need to find it out. کہ ہم جو بھی سائنس یا جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں گیلیکسی کو، کہاں تک ہم پہنچے ہیں؟ کیوں؟ جو پہلے آسمان کو اسے مزین کرنے کے لیے اللہ نے تاروں کو بنایا. کس کو؟ سٹارز کو بنایا. اور اس میں جو ہے سیفٹی کے لیے اس میں سے جو ہے آگ کے شعلے اور بنا آگ کے دھوئیں کے، بنا دھوئیں کے جو ہے اٹ از دیئر فار دا سیفٹی. یعنی جسٹ ایم ایگزامپل اور ایک آیت کو میں جو ہے آپ کو جسٹ میں اس کا ترجمہ دے رہا ہوں کہ وہ جو پہلا آسمان ہے وہ ستاروں کے اوپر ہے. صحیح ہے. اباؤٹ دا اسٹارس. ڈو وی نو دا اسٹارس؟ ہاؤ مچ ڈو وی نو دا اسٹارس؟ سب جو ہے کوشچنس ہے، آپ ڈھونڈیں اس کو. اور اس کی چوڑائی جو ہے اللہ جیسے بتا رہا ہے کہ عرضھا السماوات والارض، اس کی جو چوڑائی ایسی ہے کہ اس کی وہ جنت اس کی جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان کا جو مسافہ ہے اتنی بڑی ہے. زمین وہ جو جنت ہے اتنی بڑی ہے. اور کیا ہے؟ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی جنت کہ ہمیں آج تک ہمیں صحیح سے ہم لوگ جو ہے فرسٹ اسکائی کو نہیں معلوم ہے. ہمیں اگر کچھ میجرمنٹ کوئی کیا ہے بٹ اٹ از اسٹل we have not reached there, so we cannot say it is 100%. It is just کیا بولتے ہیں کہ جسٹ این ایگزامپل، جیسے ایک دیا ہوا ہے بس کہ اتنا ہو سکتا ہے اتنا. that's what we know, so many light years which is being measured in light years, so it could be so much. but جو اللہ نے جو بنایا ہے اس کو تو پتا ہے کہ کتنی بڑی ہے، اور ہمیں جو یہاں سے مل رہا ہے کہ وہ بہت بڑی ہے. that's good enough for us. کیونکہ وہ جو جنت ہے وہ بہت بڑی ہے. ایسے نہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے اس کے سائز میں اور کسی بھی طریقے میں. تو یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی جو بنائی ہوئی جنت وہ جو بہت بڑی ہے اور اللہ اسے بہت بڑا ہے. تو اسی لیے ہمیں اللہ کا بندہ بن جانا ہے کہ ہمیں عبداللہ بننا ہے اور بس اسی کا بندہ بن کر رہنا. صحیح ہے. کیونکہ اس کی جنت چاہیے ہمیں اور اس کی رحمت چاہیے اور اس کا دیدار بھی چاہیے ہمیں انشاءاللہ. تو ابھی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ساریو الی مغفرت من ربکم، کہ
تم جلدی کرو، دوڑو، لپکو اس کی طرف، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، تاکہ تمہیں تمہاری جنت میں داخل کیا جائے، جس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی جنت ہے، اور اس کا رب جو ہے اس سے بہت بڑا ہے، وہ دینے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو اب سمجھنا ہے کہ ہمیں متقی بن جانا ہے، ہمیں کیا بننا ہے؟ پرہیزگار بن جانا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم جو ہے اس کی جنت میں داخل ہوں، اس کی مغفرت جو ہے اس سے ملے گی ہمیں انشاءاللہ، اور ہمارے پر رحم کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں کب ملے گی؟ جب ہم اس کی طرف دوڑیں گے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ صحیح ہے، یاد رکھنا ہے، دوسرے کی طرف نہیں ہے۔ جو بھی ہے اللہ کا ہی ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، کوئی اور چیز ہو جو ہمارے لیے اہمیت لگ رہی ہے، سب کچھ جو ہے اللہ کا ہی ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف دوڑیں گے تو وہ جو جس کو ہم اہمیت دے رہے ہیں وہ خود جو ہے ہمارے پاس پڑی رہے گی چیزیں، جو بھی ہو، جو بھی ہو۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو اس کی تمام چیزیں اسی کی ہیں، تو اسی کی ذات کی ہیں، تو وہ چیزیں جو ہمارے پاس ایسے ہی آ جائے گی، یہ یاد رکھیں ہمیں۔ تو ہمیں جلدی کرنا ہے اللہ کی طرف، تاکہ جو دوسری چیزیں جو ہم چاہ رہے ہیں وہ جلدی سے ہمارے پاس آ جائیں۔ صحیح ہے، لیٹس کنیکٹ اٹ، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا، جو پورا یہ سائیکل ہے، یا اس کے جو کیسے یہ کام کرتی ہے دنیا، اس کو اگر سمجھ لیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں جو چیزیں ہیں جو جلدی چاہ رہے ہیں ہم، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مال و دولت ہو، بیوی ہو، یا بچے ہو، کوئی اور چیز ہو جو بھی ہم پیاری لگتی ہے، ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، اگر ہم اس کی طرف بھاگیں گے تو وہ دور جاتی جائے گی۔ صحیح ہے، ایک جسٹ گیونگ ایگزامپل۔ لیکن اگر ہم اللہ کی طرف دوڑیں گے، یہ تمام چیزیں جو چاہ رہے ہیں وہ خود اپنے آپ جو ہے ہماری طرف، ہمارے پاس آ کے پڑی رہیں گی، یعنی اٹ ول بی دیر اینڈ یو ول ناٹ نو آلسو۔ یاد رکھیں اس کو، تو ہمیں دوڑنا ہے اللہ کی طرف انشاءاللہ۔ چلیں نیکسٹ آیت لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، ینفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء یعنی خوشی میں، یعنی خوشحالی میں، یعنی ان کے پاس بہت پیسہ ہے، دے آر ہیپی، دے ہیو لاٹ آف منی، اس میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والضراء اور تکلیف میں بھی، جب وہ تنگ دست ہیں، جب وہ دیر فائنینشیل دے آر ٹائٹ، their situation is little bit tight۔ والکاظمین اور پی جاتے ہیں، والکاظمین اور they will drink، والکاظمین کیا ڈرنک کرتے ہیں اس کا آگے دیکھیں گے، والکاظمین اور پی جاتے ہیں، الغیظ یعنی غصے کو، یعنی غصے کو وہ پی جاتے ہیں، الغیظ غصے کو، والعافین اور معاف کرتے ہیں، والعافین اور معاف کرتے ہیں، ان ناسی لوگوں سے، یعنی درگزر کرنا ان ناسی لوگوں کو، واللہ اور اللہ یحبو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، لو کرتا ہے، یحبو یعنی دوست رکھتا ہے، المحسنین یعنی احسان کرنے والے کو، المحسنین احسان کرنے والے کو۔ تو دیکھیں اتنی اچھی پیاری آیت ہے کہ اس کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یعنی ایک آیت میں سب کچھ اس میں جو ہے پیکیج مل گیا ہمارے۔ کیا کرنا ہے؟ فرسٹ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، یعنی دے آر فائنینشلی دے آر یعنی گڈ، اللہ ان کو استطاعت دیا ہے، ان کو جو ہے بہت سارے پیسے دیا ہے، ایسے بھی بول سکتے سمپل لینگویج میں، یا وہ تنگ دست ہیں، یعنی دے آر ناؤ لٹل بٹ شارٹ آف منی، اور دیئر فائنینشیل سچویشن از ناٹ سو گڈ، بٹ اسٹل واٹ دے ڈو، دے انفاق کرتے ہیں، دے اسپینڈ ان دا وے آف اللہ، کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ کیسے؟ کہ وہ چاہے وہ تنگ دست ہوں یا وہ خوشحال ہوں، یا even their financial situation is good, they will spend. Even their financial status is not good, even then they spend in the way of Allah۔ اور کیا کہتے ہیں؟ والکاظم الغیظ اور غصے کو پی جاتے ہیں، and when they get angry they cool down, they drink it۔ یعنی جیسے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ والکاظمین الغیظ یعنی غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین اور درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کو جو ہے انناسی لوگوں کو جو ہے درگزر کر دیتے ہیں، ایون دو ان کی غلطی ہے لیکن پھر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں، درگزر کر رہا ہوں۔ واللہ یحب المحسنین اور کیا ہے، اللہ دوست رکھتا ہے، اللہ جو ہے پسند کرتا ہے وہ احسان کرنے والوں کو، محسنین جو ہے احسان کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر ہے کہ ایک تو جو تنگ دست میں یا خوشحال میں پیسہ خرچ کرتے ہیں کسی بھی طریقے میں، اور غصے کو وہ روکتے ہیں، لوگوں کو جو ہے معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں ان کی غلطیاں ہونے کے بعد، they are the mistake, they are the one who has done the issue، even then they say okay fine I forgive you، simple، for the sake of Allah۔ واللہ یحب المحسن، ایسے جو احسان کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ چاہے ہماری کیسی بھی فائنینشیل کنڈیشن ہو، ہمیں خرچ کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا ہمیں خرچ کرنا ہے، اور جب غصہ آئے تو اس کو ہمیں پی لینا چاہیے۔ اور لوگوں کی اگر کوئی غلطی دیکھ رہے، چاہے وہ اپنے بچے، لوگوں کا مطلب صرف ہمیں باہر نہیں دیکھنا، وی ڈونٹ ہیو ٹو سی آؤٹ سائڈ، we have to see also inside، یعنی with our children، our own children، our own wife، our own parents، our own جو brothers ہیں، sister ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے، صحیح ہے، وہاں سے جو ہے پھر جا کے باہر بھی ہے امپلیمنٹ ہوگا۔ کیونکہ جیسے ہم بولتے ہیں لوگوں کو، تو what we see is far away people، oh on the street I will forgive him، then when we come back to home کیا کر رہے ہیں؟ وہی غصہ جو ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ، یعنی these are the things we have to learn۔
यहाँ पर जो है कि जो खर्च करना है, खर्च भी जो पहले शुरू होगा है अपने वालों के लिए, अपनों के साथ शुरू होते हुए बाहर जाता है। ऐसे ही जो गुस्से की हम बात करें तो गुस्सा भी जो है पहले हम अपनियों पे पिएंगे, फिर बाहर पे भी पिएंगे। और माफ करेंगे तो पहले क्या है, अपनों को पहले हम माफ करेंगे, ऐसे ही बाहर भी जाके माफ करेंगे। और हम पसंद करेंगे, एहसान करेंगे जो बेहतर जो होगा, क्योंकि अल्लाह पसंद करता है मुहसिनीन को। तो ये हमें याद रखना है कि ये दिस स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन लाइफ, आवर ओन होम। कि जो भी हमें खर्च करना है, चाहे तंग दस्त हो, जैसे भी हो, पहले हम खर्च करेंगे अंदर और बाहर, यानी अपने जो अपनों हैं अपनों पे भी खर्च करेंगे, ऐसे ही बाहर भी करेंगे। गुस्सा भी जो है हम अपनों पे पहले पिएंगे, फिर बाहर भी पिएंगे इंशाल्लाह। और माफ भी जो है अपनों को करेंगे, अपने बच्चों को, अपने यानी अपने खानदान में साथ में जो बाहर भी करेंगे, क्योंकि अल्लाह पसंद करता है एहसान करने वाला। तो जब लोगों की बात आती है तो ये घर से शुरू होकर फिर बाहर तक जाता है। तो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सही है। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए, ताकि अल्लाह जो है क्योंकि पसंद करता है, ही लाइक्स पीपल हु डू दिस थिंग्स, एहसान करने वालों को। चले और एक आयत ले लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लदीना, और वो लोग जो, वल्लदीना और वो लोग जो, इदा जब फालू वो करें फाहिशतन कोई बेहयाई, फाहिशतन कोई बेहयाई, औ या ज़लमू जुल्म किया करे कर या जुल्म किया, ज़ुलमू उन्होंने जालिम हो गए या जुल्म किया, अनफुसहुम अपने अपने तई, यानी अपने आप पर, अपने नफ्स पर, ज़करुल्लाह यानी ज़करुल्लाह वो अल्लाह को याद करें, वो अल्लाह को याद करें। फस्तगफरू फस्तगफरू फिर बख्शिश मांगे, फस्तगफरू यानी इस्त यानी चाहना मांगना, तो फिर जो है फा जो है फिर के लिए, इस्त यानी चाहना, तगफरू यानी तुम बख्शिश मांगो, फस्तगफरू फिर बख्शिश मांगे, लिजुनूबिहिम अपने गुनाहों के लिए, लिजुनूबिहिम अपने गुनाहों के लिए, वमन और जो, या और कौन, वमन और कौन, यगफिरु बख्शेगा या बख्शता है, यगफिरु बख्शता है, अद्दुनूबा यानी गुनाहों को, अद्दुनूबा गुनाहों के, इल्लल्लाह सिवा अल्लाह के, अल्लाह के सिवा, इल्लल्लाहु सिवा अल्लाह के, वलम और ना, वलम और ना, युसिर्रु वो अड़े, युसिर्रु वो अड़े, अला यानी रुक जाना, उसी पर ठहर जाना, अला पर, अला पर, मा फ़अलू जो उन्होंने किया, मा फ़अलू जो उन्होंने किया, वहुम और वो यालमून और वो जानते हैं, यालमून वो जानते हैं। तो आप देखें ये आयत जो है इतनी प्यारी है कि वल्लदीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, यानी जो लोग यानी बेहयाई करें, कोई काम ऐसा करें जो बेहयाई का हो, या कोई भी गुनाह करें इन जनरल जो है, कोई भी ऐसा गुनाह करें बेहयाई का हो, या वो जुल्म करें, यानी जालिम क्या उन्हें मेन जो है अपने आप पर, जो गुनाह करने वाला कौन है, जो गुनाह करता है वही जो है अपने आप पर, अनफुसहुम व जो है जुल्म जो होता है, वो जब भी गुनाह करेगा वो अपने आप पर, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा। सही है। ज़करुल्लाह पहले तो अल्लाह को याद करें, फिर क्या करें, उसे अल्लाह से बख्शिश मांगे अपने गुनाहों के ऊपर, हमारे गुनाहों के बारे में हमें बख्शिश मांगना चाहिए। वमन यगफिरु और कौन है जो बख्श सकता है दोनों बात यानी गुनाहों के, इल्लल्लाह सिवा अल्लाह के, वलम युसिर्रु अला मा फअलू व हुम यालमून और जो, और ना रुके उसी पे डटे रहे कि अगर कोई गुनाह किया, कोई बेहयाई का काम किया, आप उसी पे उसे नहीं रुक जाना, उसी पे नहीं टिक जाना है, उसको उसको छोड़ देना, तौबा करना है। He has to leave this and come back towards Allah। सही है। जो गुनाह किया उस पे अड़े नहीं रहना, उस पे जो है साबित कदमी उसी पे नहीं जमाना है, उसको साबित कदमी जमाना है मगफिरत की तरफ, बख्शिश की तरफ, तौबा की तरफ, अल्लाह की तरफ जो है उसके साबित कदमी रहना है, ना कि गुनाह पर। हो गया गुनाह ठीक है, उससे छोड़ देना है, उसको पलट जाना है, उस गुनाह से जो है तर्क कर कर जो है अल्लाह की तरफ, बख्शिश की तरफ आना है। और क्योंकि वमा फ़अलू वहुम यालमून, और जो भी करता है इंसान वो खुद जानता है, यानी किसी को रुकने की पूछने की जरूरत नहीं है। जो इंसान, मैं अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कोई चीज कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ, तो चाहिए क्या मुझे, पहले तो मैं उसको अल्लाह को याद करना है, और जो भी मैं कर रहा हूँ वो अपने जुल्म कर रहा हूँ, अपने आप पर, अपनी जान पे जुल्म कर रहा हूँ। अगर कोई बेहयाई का काम कर रहा हूँ, कोई गुनाह कर रहा हूँ, तो वो अपने आप पर मैं नुकसान कर रहा हूँ, अपने आप का नुकसान कर रहा हूँ मैं। सही है। तो सबसे बड़ा जालिम वो है जो अपने आप पर करे, वही जालिम है, ज़लमू अनफुसहुम। और अगर ऐसा हो गया तो अब क्या करना है मुझे, तो अल्लाह को याद करना है और उससे बख्शिश तलब करना है, अपने गुनाहों के बारे में जो है उसे सामने रखकर, किसी और के सामने नहीं रखना है, अल्लाह के सामने रखना है, और उसी से जो है बख्शिश तलब करना है। और कौन है जो हमारे गुनाहों को बख्शेगा सिवा अल्लाह के। और कभी भी अगर कोई गुनाह कर रहे हैं हम लोग, उस पर अड़े नहीं रहना है, उसी पर जो है और ज्यादा करते हुए उसी पर जो है हमें ज्यादा नहीं होना है, हमें गुनाहों को छोड़ना है, और उसके तरफ अल्लाह के बख्शिश की तरफ, अल्लाह की तरफ लपकना है हमें। उसे जैसे इससे पहले भी जो आयत की कि हमें जल्दी करना है, किसके, अल्लाह से बख्शिश तलब करने की। क्यों क्यों जल्दी करना है, क्यों, हमें नहीं पता है कि कब हमारा खात्मा होने वाला है, कब हमारी जो है मौत आने वाली है, कब हमारी जो है दुनिया से रुखसत होने वाली है। जब तक हम जिंदा है तब तक ही जो है हम अल्लाह से बख्शिश मांग सकते हैं। इसीलिए क्या करना है हमें,
پہلے اپنے گناہوں کا جو ہے بخشش مانگنا ہے. ہمیشہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اسی وقت اللہ کی طرف پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، اور اپنے گناہوں سے یعنی اللہ سے جو ہے بخشش طلب کر لینا ہے اور اللہ کو منا لینا ہے. یہ ہمارا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے اور اسی پہ اڑے کبھی نہیں رہنا ہمیں. صحیح. تو یہ ہمارے لیے اس آیتوں میں جو تھا، ہمارے لیے آج جو ہم نے اب کمپلیٹ کیے 135 تک جو آیت کو جو ہے، اس میں جو ہے بہت سارے امپورٹنٹ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، پوری تو کمپلیٹ نہیں کر سکتے اس کلاس میں. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو یاد کریں، ورڈ میننگس یاد کریں، تاکہ جو ہے قرآن کو ہم اچھے سے سمجھیں، تاکہ ہماری جو زندگیوں میں جو عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھے ہو جائیں اور ہمارے جو ریزلٹس ہیں ہم کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ کی جو ہے بارگاہ میں، اللہ کے پاس جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کی رحمت ہم پر ہو اور اس کی بخشش ہم پر ہو انشاءاللہ. اس کی طرف ہمیں لپکنا ہے، اس کی طرف ہمیں جلدی کرنا ہے انشاءاللہ. چلیں اگلی کلاس میں ملتے ہیں. جب تک آپ پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.